السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ احادیث ہے، مجموعہ اوسط، ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 260، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بھی دوسرے پہ ترجیح مت دو۔ ایک اور حدیث ہے 261، حضرت خارجہ بن عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان شکار کرنے کو حرام قرار دیا۔ ایک اور حدیث ہے 262، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عیدوں میں خطبے سے پہلے نماز عید پڑھا یا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 263، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک درجہ ہے، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے 264، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرا کوئی چیز دوسرے کو زندگی بھر کے لیے تحفے میں دینا کچھ شرائط کے ساتھ، ان شرائط پہ تحفہ دینے والا اور تحفہ لینے والا دونوں منتفق ہو، مثلا تحفہ دینے والا یہ کہے کہ یہ چیز تیرے لیے ہے جب تک تیری زندگی ہے، جب تو مر جائے تو یہ چیز لوٹ کے میرے پاس آ جائے گی، یا یہ چیز تیرے لیے ہے جب تک میں زندہ ہوں، اگر میں مر جاؤں تو یہ چیز لوٹ کے میرے گھر والوں کے پاس آ جائے گی، میراث کے مقام قائم مقام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 265، حضرت ابو جہیم بن حارث بن اسما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے کہ 40 سال تک انتظار کر لیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 266، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنویں کا اضافی پانی پینے سے کسی کو نہ روکا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 269، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے علم نجتگی آتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 270، محمد بن عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، دوبارہ اس کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، وہ اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے قرضہ جات کی ادائیگی نہیں کر دے گا، وہاں پہ ادائیگی کے لیے سونا اور چاندی نہیں، وہاں تو صرف نیکیاں ہیں یا گناہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 271، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، غافل لوگوں میں سے اللہ پاک کا ذکر کرنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جو بھاگنے والوں میں صبر کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 272، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں کا یا اس سے زیادہ لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا، اس کو قیامت کے دن باندھ کر پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے بدلے چاہے اس کو عنایت فرمائے گا، اور جس چیز کے بدلے میں چاہے گا اس کو سزا دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 273، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا غضب 2 جمعے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 274، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مینڈی کی قربانی دی جو سنگوں والا تھا، خوبصورت تھا اور موٹا تازہ تھا۔ ایک اور حدیث ہے 275، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن خیانت نہیں کرتا۔
ایک اور حدیث ہے 276 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مسواک منہ کے لیے صفائی کا باعث ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 277 حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پہ فرما برداری کرنا لازم ہے ان اموار میں بھی جو تم پسند کرتے ہو اور ان اموار میں بھی جو تم پسند نہیں کرتے، ان اموار میں بھی جن میں تمہیں دلچسپی اور ان اموار میں بھی جو تمہیں مشقت بھرے لگتے ہیں، اور یہ تمہارے ذمہ لازم ہے اور حکومت والے سے جھگڑا مت کرو۔ ایک اور حدیث ہے 278 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جب دوزخیوں کو دوزخ کی جانب ہانکا جائے گا، دوزخ ان سے اس طرح ملاقات کرے گی کہ ان کو ایک لپٹ مارے گی اور ان کے جسم پہ کوئی گوشت باقی نہیں بچے گا، وہ سب کا سب ان کی ایڑیوں پر گر پڑے گا۔ ایک اور حدیث ہے 279 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور یا ایک سا جو فطرانہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 282 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس عورت کا شوہر گھر میں اور اس عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، نہ ہی عورت کسی ایسے آدمی کو اپنے گھر میں داخل آنے کی اجازت دے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو، اور عورت اپنی کمائی سے جو صدقہ کرے گی اس کے صدقے کے ثواب میں آدھا حصہ اس کے شوہر کو ملے گا، جبکہ اس کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 283 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تم اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر لو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے چلو گے تو توڑ بیٹھو گے، اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے۔ ایک اور حدیث ہے 284 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دین پر اس وقت مت رونا جب تم اس کا معاملہ اس کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو، البتہ اس وقت تم دین پہ رونا جب تم دین کے معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر بیٹھو۔ ایک اور حدیث ہے 285 حضرت عبداللہ بن حارث بن زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مشرق کی جانب سے ایک قوم نمودار ہوگی جو کہ امام مہدی کی خلافت میں ان کی موافقت کرے گی۔ ایک اور حدیث ہے 286 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جس آدمی کو 10 آدمیوں کا ذمہ دار بنایا گیا اس کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن پہ باندھے گئے ہوں گے اور یہ ہاتھ اس وقت اس کی گردن میں بندھے رہیں گے جب تک اس کے اور اس کے ماتحتوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ایک اور حدیث ہے 287 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ اس کی طرح ہے جس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ ایک اور حدیث ہے 288 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حور العین کو زعفران سے بنایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 289 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے دل پہ حق جاری کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 290 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک طلاق نکاح کے بعد ہی ہو سکتی ہے، 2 غلام کی آزادی مالک بننے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، 3 گناہ کے کام کی مانی ہوئی منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے،
4 بالغ ہوتے ہی یتیمی ختم ہو جاتی ہے، 5 دن کا روزہ رات میں جاری نہیں رکھا جا سکتا، 6 مسلسل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 291، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں ایسا فتنہ آئے گا کہ اس کے اندر لوگ اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے جس طرح معدن میں سونا اور چاندی اکٹھا ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 292، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا اس کے ساتھ شیطان کھانا کھاتا ہے، جس نے بائیں ہاتھ سے پانی پیا اس کے ساتھ شیطان نے پانی پیا۔ ایک اور حدیث ہے 294، اسی اسناد کے ہمراہ مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس وقت لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، سب پیدل ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتیں مردوں کی جانب دیکھیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن ہر شخص اپنی ایسی پریشانی میں مبتلا ہوگا جو اس کو اپنے گرو نواح سے بے نیاز کر دے گی۔ ایک اور حدیث ہے 295، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اتنی زیادہ لمبی پڑھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹنے کو ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونا دشوار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت ختم کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے سورت پوری کرتے پھر رکوع کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 296، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے کے زمانے میں عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 297، حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کا یہ بیان نقل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امت کو مسا کر دیا اس کی نسل نہیں چل سکی۔ ایک اور حدیث ہے 298، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے 2 بیٹوں کے درمیان لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا اس نے پیدل چل کے حج کرنے کی منت مانی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سوار ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 299، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت والے لوگ اجر لے گئے جو بالکل ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال کی فضیلت ہے، ہمارے پاس ایسا مال نہیں ہے کہ ہم اسے صدقہ کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر تو ان کو پڑھے گا تو ان لوگوں کو پالے گا جو تجھ سے آگے گزر گئے ہیں اور جو تجھ سے پیچھے ہیں وہ تیرے ساتھ نہیں مل سکیں گے سوائے شخص کے جو تیرے عمل کی طرح عمل کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ استغفر اللہ کہو، اور آخر میں یہ لفظ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اور حدیث ہے 300، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس وقت اس کے ہاتھ سے نہیں کھینچا یہاں تک کہ اس آدمی نے خود ہی اپنا ہاتھ چھڑوا لیا. پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی شخص ہے. ایک اور حدیث 301 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے پاس روزہ افطار کرتے تو آپ فرماتے تمہارے پاس روزہ داروں نے روزہ افطار کیا, تمہارا لوگ کھانا نیک لوگوں نے کھایا ہے, تمہارے اوپر رحمت کے فرشتے نازل ہوئے ہیں. ایک اور حدیث ہے 302 حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عثمان بن صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ وضو کیا اور پھر کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اس کے گناہ اس کے چہرے اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 303 حضرت ابو حمزہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کون سی بات یاد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بات یاد ہے میری عمر 5 سال یا شاید 6 سال کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا, اپنی گود مبارک میں بٹھایا, میرے سر پہ اپنے دست مبارک پھیرا, میرے لیے اور میرے بعد میری اولاد کے لیے برکت کی دعا مانگی. ایک اور حدیث ہے 304 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں دھوکے سے منع فرمایا ہے. اور حدیث ہے 305 اسی اسناد کے ہمراہ مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینک کے خرید و فروخت کرنے سے منع کیا. اس کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ خریدنے والا بیچنے والے سے ہی کہتا تھا میں کنکری پھینکوں گا جس چیز پہ میری کنکری پڑے گی وہ چیز میری ہوگی. خریدار بھی اس چیز کے خریدنے کا پابند ہوتا تھا, اس کے بیچنے والا اس کو روک نہیں سکتا تھا. اس کو بیع الصحا کہتے تھے. ایک اور حدیث ہے 306 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناداروں مسکینوں کی مدد کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.